السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خورشید ہوں۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو، ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ایسا دین ریپرزینٹ کیا گیا، ایک ایسا اسلام ریپرزینٹ کیا گیا، اور ہمیں ایسی ورک آؤٹ آنے لوگوں پہ کیا گیا، نسلوں پہ کیا گیا، کئی دہائیوں سے صحیح ہے نا، کہ آپ اللہ کے نبی کی یہ حدیث تو بتائی جاتی ہے جو کہ فضائل اعمال میں ہے، میں عموماً سنتا ہوں کہ کیا 5 ٹائم نہانے والا کبھی میلا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے والا کبھی گناہ گار ہو سکتا ہے؟ اس کے تو سارے گناہ دھل رہے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے نبی کو ایک ہی بات کہنی چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی نمازیں پڑھو، سارے گناہ کرو، اجازت ہے، چوری کرو، دھوکے بازی کرو، فراڈ کرو، زنا کرو، سود پہ پیسہ لو، سود پہ پیسہ دو، ملاوٹ کرو، ناپ توڑ میں فرق ڈالو، صحیح قتل و غارت کرو، واٹ ایور جو کرنا ہے کرو، 5 ٹائم نماز پڑھو، سارے گناہ معاف ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو حقوق العباد پہ اتنا زور دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کیا کانسیپٹ دیا جاتا ہے؟ تبلیغ میں نکلے، ہر قدم پہ اتنی نیکیاں، ہر قدم پہ یہ اجر، ہر قدم پہ اتنے رتبے بڑھے، تو باقی اعمال پہ اللہ کے نبی کو اخلاقیات پہ، اور اللہ پاک کو قرآن شریف میں نے میرے علم کے مطابق کہ اللہ پاک نے روپے میں 12 نے حقوق العباد بتائے ہیں، تو اتنا کچھ بتانے کی اللہ پاک کو کیا ضرورت تھی؟ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات بیان کیا، آپ نے کہا کیا مسلمان، آپ حضور سے پوچھا کیا مسلمان کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، میرا امتی دھوکہ نہیں دے گا۔ اوئے ہوئے، اللہ پاک نے کہا میرے نبی اتنی لمبی رکعتیں تو نہ پڑھا کر کے تھک ہی جائے، پیر ہی سوج جائے۔ میرے رسول، میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر اپنی امت کے لیے ہیں، جنت تیرے لیے بنی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسمیں کھائی جا رہی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے نبی قرآن آپ کی کتاب، اور آپ نبی ہیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ اس نبی کو اور ایک وقت ایسا ہے کہ کچھ عرصہ وہی نہیں آئی، تو ایسے حضرت خدیجہ نے کہہ دیا رسول اللہ پاک ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اور اب اس پہ جو وہی آ رہی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام ایسے آ رہی ہے وہی، ایسے جیسے ہانپتے کانپتے آئے ہوں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اوئے ہوئے، میرے نبی میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اپنوں کی بات تو لگ جاتی ہے نا، تو حضرت خدیجہ جنہوں نے دکھ تکلیف میں آپ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کہا کرتے تھے، جب عائشہ پوچھا کرتی رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عائشہ تم ساری میری سکھوں کی ساتھی ہو۔ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے پہ لوگ پتھر مارا کرتے تھے، دکھ دیا کرتے تھے، میرے گھر کے آگے کوڑا پھینکا کرتے تھے، مجھ پہ کوڑا پھینکا کرتے تھے، خدیجہ میری ان دکھوں کی ساتھی ہے۔ تو خدیجہ کے بارے میں مت پوچھا کرو، مجھے خدیجہ سے بہت پیار ہے۔ اس نبی کے بارے میں جب بات اخلاقیات کی آئی تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی اخلاقیات میں اور اچھا کریں، حالانکہ اللہ کے نبی اخلاقیات میں ختم ہیں، آپ سے اچھے اخلاق اس کائنات میں کسی کے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے بعد اگر سب سے اچھے اخلاقیات ہیں تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا میرے نبی اخلاقیات میں اور آگے۔ اخلاقیات کیا ہے؟ ناپ توڑ میں فرق نہیں ڈالنا۔ اخلاقیات کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اخلاقیات کیا ہے؟ انسانیت سے اچھا سلوک کرنا، معافی کرنا، درگزر کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، دھوکہ نہیں دینا، حقوق العباد سارے اخلاقیات میں آتے ہیں۔ اس پہ میرے اللہ کیا کریں آپ علیہ وسلم کو کہ میرے نبی اخلاقات اور بہتر بنائیں۔ میں تو پھر اتنا زور دینے کے اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے اپنے نبی کے لیے اخلاق کیا ہے؟ کہتے ہیں یار میرے نبی نمازیں اور لمبی پڑھیں،
یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی اتنی لمبی نمازیں تو نہ پڑھا کریں کہ پیر ہی سوج جائیں؟ صحیح ہے نا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا تو نہ رویا کریں کہ آپ ہی ختم ہو جائیں۔ لیکن جب اخلاقیات کی باری آئے، میرے نبی اور بہتر اور بہتر، اور یہ ہمیں کہنا تھا، یہ ہمیں کہنا تھا بابو، یہ ہمیں کہنا تھا۔ لیکن ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا گیا کہ آج حلف بھی توڑا جا رہا ہے، آج ملاوٹ بھی کی جا رہی ہے، آج دھوکے بازی بھی کی جا رہی ہے، رشوت بھی لی جا رہی ہے، آج سود پہ پیسہ لے کے اس میں سے صدقہ خیرات ہو رہا ہے، رشوت کی کمائیوں میں سے مسجدوں میں پیسہ دیا جا رہا ہے، صدقے خیرات ہو رہے ہیں، عمرے حج کرائے جا رہے ہیں ملاوٹ کی کمائیوں میں سے، اور مرنے پہ اعلان ہوتا ہے کہ کسی کا لینا دینا ہو تو وہ لوائقین سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور جن کے ساتھ دھوکے کی سے زندگی گزاری، جن کو ملاوٹ کے ساتھ مال بیچا ہے، جن کو جھوٹ کے ساتھ مال بیچا ہے، جن کو ملاوٹ والا مال بیچا ہے، جن سے رشوت لی ہے، سود پہ پیسہ لینے والا اور دینے والا دونوں مجھ سے جنگ لڑ رہے ہیں، میرے اللہ کہتے ہیں۔ ان کا جواب کون دے گا؟ یہ تو آپ کے جنازے میں نہیں آئے بھائی۔ لیکن ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو بس، آپ لوگ تو گناہوں سے پاک ہو گئے۔ آج وہی معاشرہ ہے کہ بے ایمانی میں پاکستان دنیا میں جو ٹاپرز ہیں ان میں شامل ہے، ملاوٹ میں مسلمان آج پاکستان دنیا میں ٹاپرز میں شامل ہے، رشوت خوری میں ٹاپرز میں شامل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں ہدایت ہے، جب بھی تو اسپتال ہی بھرے پڑے اور دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ اللہ میں ہدایت ہے۔ میں علماء کرام کو کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ ہے، نمازوں کو اتنا پروموٹ مت کرو۔ نمازیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز بہت اہم ہے، لیکن اور چیزوں کو بھی بتاؤ کہ بھائی نمازیں ان چیزوں کو گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کرائیں گی، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہے، ورنہ حجاج بن یوسف جنت ہی ہوتا۔ اوئے ہوئے، کیا بتاؤں میں، جذباتی ہو جاتا ہوں تھوڑا سا۔ یزید بھی نمازی تھا، جنتی ہوتا۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے، اور علماء کرام کو ہدایت کی توفیق، جنہوں نے ہمیں پڑھانا ہے، جنہوں نے ہمیں سکھانا ہے، جنہوں نے ہماری نسلوں کو، جنہوں نے دین کو دینا، اللہ سب ان کو ہدایت کی دعا دے۔ میں عموماً میری مسز جب ٹک ٹاکوں سے باتیں سنتی اور مجھ سے شیئر کرتے، میں کہتا ہوں اپنا قبلہ صحیح کرو، جس سے نالج لے رہی ہو وہ بندہ صحیح ڈھونڈو، تم جس سے دین لے رہی ہو وہ بندہ صحیح ڈھونڈو۔ اگر تمہارا استاد ہی غلط ہے تو تم غلط ٹریک پہ چل رہی ہو، اب تمہاری ساری زندگی بھی لگ جائے تو تم غلط ہو۔ میں کسی کو کہتا ہوں بھائی اپنا قبلہ صحیح رکھو، اپنا استاد صحیح ڈھونڈو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ہاتھ جوڑ کے کسی کی دل آزاری ہوئی تو معاف کر دیجیے گا، صحیح ہے نا؟ لیکن یہ حقیقتیں ہیں، اور حقیقت ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے، اور اصل ایمان اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، فارورڈ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔